سیاستدان تو جو بھی ہیں وہ بیچارے تو چلیں اپنی کوششیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کوشش. سیاسی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو قوم جو ہوتی ہے نا، جب ایک دوسری قوم کو فتح کرتی ہے نا، تو اس فاتح قوم کے جتنے بھی ویلیو سسٹم ہوتے ہیں نا، جو بھی اخلاقی اور ایون مذہبی بھی، جتنے بھی امور ہیں نا جن کو وہ زیادہ ویلیو دیتے ہیں، وہ مفتوحوں کو ورثے میں ملتی ہی ملتی. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ بات ہوگی. اور جو مفتوح ہوتا ہے نا، اس کے جو اخلاقی اصول ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں، پورے سسٹم روایات ہیں جو نہیں روایت تو چھوڑ دیں، جو ان کے سسٹمز ہوتے ہیں، جن کے اصول ہوتے ہیں. روایت از ناٹ رسول. تو ہمارا تو دین ہے، ہمارا تو اللہ کا دین ہے، اسلام ہے. اللہ نے قرآن دیا ہمیں لکھی ہوئی چیزیں ساری پتہ ہے. ہم کوئی یاد دہانی کر کے نہیں اسلام میں بیٹھے ہو کہ آج کیا کروں کیا نہیں. مجھے میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس نبی اسلام کی سیرہ ہے. مجھے ہر چیز علماء کرام نے پریزنٹ کی ہے لکھ کے کہ بھائی کہیں بھولنے والی بات تیرے حافظے پر نہیں چھوڑیں گے. اس کے باوجود سب کچھ لکھا ہوا پڑا ہے. سب سے زیادہ ویلیو بھی میں اس چیز کو دیتا ہوں. مگر چونکہ میں مفتوح ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا سسٹم جو ہے نا وہ ہمیشہ فاتح کو صحیح سمجھے گا اور اپنے کسی بھی لکھے ہوئے لفظ کو غلط نہیں، وہ ویلیو نہیں دے گا، اس کی اہمیت اتنی نہیں دے گی. تو یہ جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے نا، یہ مفتوح قوموں کو ورثے میں ملتا ہی ملتا ہے. جب دو جانور آپس میں لڑتے ہیں اور جو ہارتا ہے نا، ہارنے والے نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوتا ہے. تو جو انسان دو لڑتے ہیں نا، جو ہارتا ہے نا، تو اس نے اپنا فلسفہ قربان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں نا یہ بات ہمیں اس طریقے سے سمجھائی ہے کہ ہمیں گروپ کی نفسیات پتہ ہوں کہ یا اللہ ہمیں فتنہ نہ بنائیں للذین کفروا، کفار کے لیے، کہ ہم وہ والا فتنہ بن چکے ہیں کہ ہم کفار کو بھی یہ کنونس کر چکے ہیں کہ اسلام صحیح دین نہیں ہے. اسلام صحیح دین ہوتا تو ہم پیروں میں نہ پڑے ہوتے تمہارے. ہر فاتح اپنے مفتوح کے فلسفے کو بیکار سمجھتا ہے. اس لیے ضروری ہے، میں نے اس لیے آپ چلا سیاسی کیوں کہتا ہوں کہ ہمیں طاقت میں ہونا ضروری تھا. اور اگر نہیں بھی تھے تو اپنے مسلم ایٹیٹیوڈ اور آئیڈینٹی کو برملا ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تم اگر جنگیں ہارے ہو، جیتے ہوئے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے ٹینک طاقتور ہیں تو اس کا مطلب ہے فلسفہ بھی طاقتور ہے. فلسفہ ہمارا طاقتور ہی رہے گا جیسے فلسطین ہے. للک کے نہیں مر رہے، وہ پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں کہ فلسفہ ہمارا ٹھیک ہے، تم زیادہ تعداد میں آ گئے، زیادہ بندوقیں آ گئی. پھر امہ پہ آ گئی نا یہ بات. اس لیے کہا تھا نا، امہ پہ نہیں، امہ کے اکابرین پہ، جو سیاسی اکابرین اسپیشلی لیڈرشپ پہ، اول الامر پہ آ گئی بات. تو اتنا نہیں پتا. حضرت عمر نے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں کسی کا ایمان بھی نیچے متزلزل، تب بھی سوال میرے سے ہوگا. عمر خطاب کو یہ بات پتہ تھی، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب جو سیاسی اکابرین ہوتے ہیں نا، وہ بیسکلی اگلے بندے کی پورے گروپ کی نفسیات کو، وہ اصل میں وہ پالن ہار ہوتے ہیں سارے. وہ دے آر دا ریئل پیرنٹس. نواز شریف، عمران خان آر دا ریئل پیرنٹس آف دا پاکستان. ان کا جتنا اثر ہوتا ہے نا بچے کی نفسیات پہ عام گھر میں. دیکھیں وہی بات ہے جس سے آپ نے کہا پیرنٹس اور بچوں کا جو کنیکشن ہے، اس طرح پوری عوام کا اپنے لیڈرز کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو ایسوسیشن ہے. جی یہ ہے اصل میں لیڈرشپ کی اصل میں جو ہے نا طاقت. اب میں اس لیے آپ نے جو سوال پوچھا نا، معاشرے میں بگاڑ، مفتوح قومیں پھر اپنا فلسفہ قربان کرتی ہیں. ان کے پاس فلسفہ ہے کوئی نہیں، ہمارے پاس لکھا ہوا فلسفہ ہے. وہ بائبل پہ نہیں چل رہے ہیں، یاد رکھیے گا. بائبل میں سب سے پہلے انہوں نے اس فتح سے بھی پہلے بائبل کو طلاق دے چکے ہیں. وہ 1600 میں بائبل کو طلاق دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. میں آپ کو کیوں بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کا ویلیو سسٹم مسلمان کے ذہن کے اندر ہضم ہو ہی نہیں سکتا. یہ دو الگ الگ ٹکرانے والے فلسفے ہیں. آپ کو میں کہوں نا کہ آدھا گورا ہو جاؤ اور آدھا مسلمان رہے، تو آپ کہیں گے سر ایک طرف کر دے تو سکون آئے گا، یا پورا مسلمان کر یا پورا ڈھیریا کر دے مجھے. وہ کسی ایک طرف کسی ایک کھوٹے باندھ. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے بچے، وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر دیکھ رہے ہیں. وہ اس لیے یہ جھوٹ، یہ کذب کی آسانی کہاں سے آتی ہے؟ ورنہ ایک مسلمان راتوں کو روتا ہے کہ جب وہ دن کو گناہ کرتا ہے، اکیلے میں کیتھارسس کرتا ہے اپنا. عام بندہ یہ کرتا تھا، وہ فاتح قوموں کے بچے کرتے ہیں. مفتوح قوموں کے بچے نہیں اللہ کیتھارسس کر سکتے کبھی. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ بھائی کس چیز کو صحیح. ہماری فتح کا کیا راز ہے؟ ہماری فتح کا راز میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایگزیکٹ وہ والا عمل کہ جو فلسفے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے بتایا ہوا تھا. ہی واز سو کنسسٹنٹ کہ ان کو دیکھ کے کوئی بندہ کنفیوژن میں نہیں آ سکتا تھا.
ہمیں دیکھ کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور الفاظ بھی بالکل ٹھیک بول رہا ہوں, مگر میری انکنسسٹنسی جو ہے نا, اور بھائی تو اس کا کیا کرنا, اب تو ہمارے گھر کے باپ اور گھر کی مائیں اگر یہ بتاتے ہو نا کہ اچھا مکاری سیکھ کیا ہے اب تو کامیاب ہوگا, مکاری اگر ہمارا ٹیلنٹ بن جائے, اس کو اپریشیٹو ٹیلنٹ اور اس کے اوپر سیویاں اس کی بناتے ہیں, صلاحیت سمجھی جائے. ہاں وہ میرے ابا جی کا شعر ہے نا کہ اب تو سچی بات کوئی لطف دیتی ہی نہیں, جھوٹ میں یاروں کو کچھ ایسی مہارت ہو گئی کہ اب سچی بات لطف نہیں دیتی. جی کی اسکل یہ ہے کہ بھائی کتنا زبردست جھوٹ کوئی بولنا, جتنا اچھا جھوٹ بولتا جی ہے ہاں, اتنا زیادہ باصلاحیت مانا جاتا ہے. تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ایک ون آف دوز قیامت کی نشانیوں میں بھی کہ جھوٹ آسانی سے پھیلا جائے گا اور ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور جو سچا ہے وہ بیچارہ جو عذاب کی نشانی. آپ اس کو کیا ریلیٹ کرتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو جی قیامت کی نشانیوں میں انسان کا جھوٹ نہیں, مطلب میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ مگر آپ بات محاورہ میں سمجھ گیا ہوں, بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اتنا برا حال ہے کہ ہم مطلب غلطی کے اوپر ناداں ہونے کی بجائے, نالاں اور نادم ہونے کی بجائے اس کو اگر ہم اترانا شروع کر دیں تو پھر ہمیں توہین رسالت نا, ہمیں توہین قرآن, ہم سے بہتر کون سی توہین ہے کہ بھائی یہ ہے وہ جو نام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ نام کو بدل لیں ہم اپنے بچوں کو, ایٹ لیسٹ محمد اور مطلب اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اگر ہم نے یہ والے 2 نمبری کی تو پھر نہیں بچت. ہم سے بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسلام ایسا ہے. ہمارا بچہ اصل میں نا ہمیں دیکھ کے یہی سمجھتا ہے کہ اسلام ہی ایسا, کیونکہ ہم بچپن سے اس کو اللہ اور اس رسول کی ٹرین تو کرتے تو ہیں ہم. اس کے بعد ہمارے کرتوت دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا قرآن, آپ نے کہا تھا رسول, آپ نے کہا تھا سیرہ صحابہ, اس کے بعد آپ نے کیا یہ کام, تو اس کا مطلب ہے ان سب کو ملا کے یہی مطلب بنتا ہو. ڈاکٹر سرار نے ایک زبردست بات کی نا, وہ کہتے ہیں کہ جب امت علماء کو یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس لیول پہ عمل نہیں کر رہے تو علماء پہ ذمہ داری زیادہ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ یہ نواز شریف عمران خان قرآن کو نہیں ریپرزینٹ کرتے نا, علماء ان کو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ وہ والے عمل میں نہ آئے تو لوگ سمجھیں گے سیرہ کا مطلب ہی یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, لوگ سمجھیں گے قرآن کا مطلب ہی ہے, ٹھیک ہے. کسی اور شعبے کو دیکھ کے وہ قرآن اور سیرہ کے اوپر نقب نہیں لگاتے. اس لیے یہ داڑھی والا بندہ جو مجھ جیسا ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے, اس کے اوپر ذمہ داری اتنی بڑی بڑھ جاتی ہے کہ وہ آخرت میں کھڑا سب سے بڑے امتحان دے رہا ہو کہ میں تو نبی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. بڑے بڑے چور بچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی اسلام کا نام نہیں لیا ہوگا. ہم مسلمان ہیں, ہم نے جیسے بچے سے کہنا نا, ہم تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے, اور کوئی اطاعت نہیں, باقی سب کچھ طاغوت ہے. اس کے بعد میرے اوپر گناہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اچھا لیکن جب آپ نے علماء کی بات کر, ایک اگر کوئی پڑھا ہوا لیکن بحثیت مسلمان, جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے, آپ تو اس سسٹم میں تو آ گئے, آپ جی چھوٹا ذمہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا خلیفۃ الارض کا ذمہ تو ہر ایک کے اوپر ہی ہے, مگر دیکھیں ممبر رسول کا ذمہ جو ہے نا وہ سب سے ایک کرٹیکل سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. سو جب میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا ڈاکٹر سرار کی بات کہ جب ایک بندہ ریپرزینٹ کرتا ہے نا اسلام کو اور اس کے عمل میں انکنسسٹنسی ہو تو اسلام کا برانڈ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. اس لیے بڑا چکا ہے اور چور ہے, فراڈ ہے, جو جان کی اس بات کو سمجھتے ہوئے اسلام کا نام نہیں لیتا. وہ سیاست میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے سر ہم تو بندہ بشر ہوں, جو گناہ گار آدمی ہوں, یہ بات وہ جان کے اس لیے وہ بات کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے فالو نہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے, میرے سے کوتاہیاں ہوتی ہیں جی, بس میں تو بھائی توبہ طائب کو ہو جاؤں گا. جو بھی اس نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے بچوں کو جان کے, وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں, میری کمزوری ریپلیکیٹ نہ کر لیں. وہ اصل میں ہم جیسے بندوں پہ قبضہ ہوتا ہے کہ تم لوگ تو باتیں کرتے ہو بڑی, تم لوگ کیسے غلطی کر سکتے ہو, میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں فیل ہوں, تم لوگ کہتے ہو میں نے بچے فیل نہیں ہونے دینے. تو مجھ جیسے بندوں کو گردن سے پکڑتے ہیں, ایسے اچکے بھی گردن سے پکڑ لیتے ہیں, اتنی سینس ہوتی ہے ان کے اندر. تو ہم تو ماں باپ ہیں, ہم سب ہمارے بچے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھیا سب کچھ قربان کر دیں گے, بچے قربان نہیں کریں گے. سو بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے, یہی ہماری اسٹریٹجی ہے ہر ماں باپ کی. سو اگر آپ اپنا ایگو, اپنی انا, اپنی جو بھی خواہشات ہیں وہی نہیں قربان کر سک رہے ہیں, جس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں نا, سو جس کی وجہ سے فراڈ کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, تو پھر بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی سب کچھ اینڈ میں نا, سب کچھ اینڈ میں 2 نمبری ہے. بھائی بچوں کو پالنا بھی 2 نمبری ہے, ہم نے یہاں تک بھی ثبوت دیتی ہو, تو اس لیے وہ سیریس نہیں لیتے ہمیں. اچھا